میں ذرا اسلام آباد سے اپنی کو اینکرز کو بھی اس میں شامل گفتگو کرتی ہوں. ابصا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے واقعات ہم آئے دن سن رہے ہیں, ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر مانور کا تو ایک واقعہ ہے, لیکن اس سے جڑے پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں. ابھی مسرت مصباح صاحبہ سے بھی ہم بات کر رہے تھے. کیا ان لوگوں کو صرف جو رپورٹ ہو جاتے ہیں, اگر میں فی الحال ان کی بات کر لوں, پاکستان میں بہت سارے قانون بھی ہیں, لیکن کیا سزائیں ملتی ہیں؟ بالکل نادیہ, جو ڈیٹرنس کی بات کی مسرت صاحبہ نے بالکل درست کی, لیکن یہاں پر جو ایسڈ ہے تیزاب وہ اتنی آسانی سے اویلیبل ہے کہ جیسے آپ کسی بھی دکان پر جائیں اور ایسڈ خرید لیں. اس کو بین کرنے کے لیے آج تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. سالہ سال سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, اور یہ صرف ایسڈ پھینکنے کے واقعات, اس کے ساتھ ساتھ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ہم بنیادی سطح کی, سطحی لیول کی ڈیبیٹس تو کر لیتے ہیں اس کے اوپر, لیکن حکومت ایسے کوئی اقدامات نہیں کرتی ہے کہ جس سے لوگوں میں کم از کم یہ خوف ہو کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچیں گے بھی تو قانون کی گرفت میں آئیں گے. سو ایسڈ کو ہم نے آج تک بین نہیں کیا. لڑکوں کی ہم نے بنیادی ذہن سازی نہیں کی ہے کہ ریجیکشن کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اگر کوئی خاتون انکار کر دے, رشتے سے انکار کر دے, کسی تعلق سے انکار کرے, تو یہ بنیادی جو ہمیں تعلیم لڑکوں کو دینے کی ضرورت ہے, ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے, وہ بالکل بھی ان کے اندر نہیں ہے. تو اس میں نہ صرف یہ کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں ایک عورت نے ریجیکٹ کر دیا, وہیں ایک پوزیشن آف پاور پہ جو خاتون آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ عورتوں نے تعلیم حاصل کر لی, اب وہ اچھے عہدوں کے اوپر کام بھی کرتی ہیں, تو وہ ان کی برداشت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے. تو یہ جو جینڈر انیکوالٹی ہے, اس میں پاکستان آج دنیا میں بدترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے, اور اسی وجہ سے ہے. سو یہ اس کے نتائج ہے. اور ایسڈ کے حوالے سے جو اٹیکس ہے, اس میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گی. ایک ڈاکیومنٹری شرمین عبید چنوائے نے بنائی تھی سیونگ فیس کے نام سے, اور اس وقت اس کو آسکر ایوارڈ ملا تھا, دنیا کا سب سے بڑا فلمی ایوارڈ. اور ہم نے یہاں پر شرمین عبید چنوائے کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہوئے دیکھا کہ یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. تو آج ہمیں دیکھنے کی اور ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سوسائٹی کی حقیقت نہیں جو دنیا میں اور کہیں اب نہیں پائی جاتی, اور آج بھی دن دہاڑے کوئٹہ میں ایک اتنی برائٹ ڈاکٹر کو اس طریقے سے اٹیک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہاں کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی جس میں ان کو فوری کوئی ریلیف علاج دیا جائے, بلکہ ایئر لفٹ کر کے کراچی لانا پڑتا ہے علاج کے لیے. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس کے اوپر ایک ریاستی لیول کے اوپر کام ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مسرت مصباح صاحبہ سے بات کر رہی تھی کہ کیا وہ ایک نارمل لائف کی طرف واپس آ جاتی ہیں, تو ان کا جواب میں بھی لائیو بھی لوں گی.